اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی طور پر مسافر وہ ہے جو 3 دن کی راہ تک متصلاً جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا، اور 3 دن کی مراد یہ نہیں کہ صبح سے شام تک چلے، بلکہ مراد دن کا اکثر حصہ ہے، اس لیے کہ کھانے پینے، نماز اور دیگر ضروریات کے لیے ٹھہرنا تو ضروری ہے، اور چلنے سے مراد معتدل چال کہ نہ تیز ہو نہ سست۔ بستی سے باہر جانے سے مراد یہ ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے، شہر میں ہے تو شہر کی آبادی سے، اور گاؤں میں ہے تو گاؤں کی آبادی سے، اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہو جائے، اور اسٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہوں تو اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے مسافر ہو جائے گا، جبکہ 3 دن کا ارادہ متصل سفر کا ہو۔ نماز کا قصر ہو جانا، روزہ نہ رکھنے کا مباح ہو جانا، موضوع کے مسا کی مدت کا 3 دن تک بڑھ جانا، جمعہ، عیدین اور قربانی کا اس کے ذمہ لازم نہ رہنا، یہ وہ احکام ہیں جو مسافر کے لیے بدل جاتے ہیں۔ قصر یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھنا۔ مسافر کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے، اگر قصداً 4 رکعت پڑھے گا گناہگار اور مستحق عذاب ہے کہ واجب ترک کیا، لہٰذا توبہ کرے۔ سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں، البتہ خوف اور رواداری کی حالت میں معاف ہیں، اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں۔ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے یا آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے، اور یہ اس وقت ہے جب 3 دن کی راہ چل چکا ہو، اور اگر 3 منزل پہنچنے سے پیشتر اپنے وطن واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اگرچہ جنگل میں ہو۔ وطن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وطن اصلی، دوسرا وطن اقامت۔ وطن اصلی وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے، یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سکونت اختیار کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا، اور وطن اقامت وہ ہے جہاں مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو۔ مسافر جب کسی کام کے لیے یا ساتھیوں کے انتظار میں 2-4 روز یا 13-14 دن کی نیت سے ٹھہرا، یا یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جائے گا، اور آج کل کرتے برسوں گزر جائیں، جب بھی مسافر ہی ہے نماز قصر پڑھے جب تک اکٹھے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ اگر مسافر نے 4 رکعت والی نماز پوری پڑھ لی تو اس کے لیے حکم یہ ہے، اگر سہواً ایسا ہو گیا یعنی نیت کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اخیر میں سجدہ سہو کر لے، 2 فرض ہو جائیں گے اور 2 نفل۔ اگر قصداً 4 رکعتیں پڑھی اور 2 پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہوئیں، مگر گناہگار ہوا، اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نماز نفل ہو گئی، فرض دوبارہ پڑھے۔ وقت ختم ہونے کے بعد مسافر مقیم کی اقتدا نہیں کر سکتا، وقت میں کر سکتا ہے، اور اس صورت میں مسافر کے فرض بھی 4 ہو گئے۔ یہ حکم 4 رکعت نماز کا ہے، اور جن نماز میں قصر نہیں ان میں وقت اور بعد وقت دونوں صورتوں میں اقتدا کر سکتا ہے۔ ادا و قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتدا کر سکتا ہے، اور امام کے سلام کے بعد اپنی 2 رکعتیں پڑھ لے، اور ان رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے بلکہ بقدر فاتحہ چپ کھڑا رہے۔ البتہ اس صورت میں امام کو چاہیے کہ نماز شروع کرتے وقت اپنا مسافر ہونا ظاہر کر دے، اور اگر شروع میں کہہ دیا تب بھی بعد میں کہہ دے کہ اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں، تاکہ جو لوگ اس وقت موجود نہ تھے انہیں بھی امام کا مسافر ہونا معلوم ہو جائے۔ چلتی ریل گاڑی پر فرض 2 واجب سنت فجر نہیں ہو سکتے، ہاں نفل اور دوسری نمازیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ فرائض وغیرہ میں جگہ کا ایک رہنا اور نمازی کا قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اور چلتی ہوئی ریل میں یہ دونوں باتیں مفقود ہیں، لہٰذا جب گاڑی اسٹیشن پر ٹھہرے اس وقت یہ نمازیں پڑھے، وضو وغیرہ کا اہتمام پہلے سے رکھے، اور اگر دیکھے کہ وقت جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے، پھر جب موقع ملے ادا کر لے۔ جہاں من جہت الآباد کوئی رکن یا شرط مفقود ہو اس کا یہی حکم ہے، یہی حکم ہوائی جہاز کا ہے،
اور ریل گاڑی کو جہاز اور کشتی کے حکم میں تصور کرنا غلطی ہے کہ کشتی اگر ٹھہرائی بھی جائے جب بھی زمین پر نہ ٹھہرے گی، اور ریل گاڑی ایسی نہیں، اور کشتی پر بھی اس وقت نماز جائز ہے جب وہ بیچ دریا میں ہو، کنارے پر ہو اور آدمی خشکی پر آ سکتا ہو تو اس پر بھی نماز جائز نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔